لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لإعطائه مانع ولا كصنعه صانع وهو الجواد الباسط وجامع وهو للدعوات سامع وللدرجات رافع وللقربات معنى لا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير الخبير اللطيف وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام وعلى سيد الأنام سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي في عبادي وادخلي جنتي صلوات محمد حضرات گرامی قدر اور معزز سامعین معلومداران و سوگواران سید الشہداء علیہ السلام مسلسل سوگواری اور مجلس ادا کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آج اس ادا خانے یعنی باب الحوائج میں آج اس سلسلے کی 7ویں مجلس ہے اور جو کچھ بھی میسر یا وقت ملا اپنے عنوان کے حوالے سے اور اپنے عنوان کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہا اور آج بھی اسی حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بس کل کی گفتگو 2-4 جملے آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آج کی گفتگو سے مرتبط ہو جائے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حفاظت انسانیت اور دین اور اسلام کو بچانے کے لیے بے مثال اور بے بدل قربانی پیش کی کہ وہ ایسی قربانی تھی کہ جو دنیا میں ہر فرقے کے افراد کے لیے اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی تھی. یا یوں کہوں کہ ہر بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق ملک و سرحد، بلا تفریق نسل و نسل، آج تک بلکہ قیامت تک
حسین کا غم مناتی رہے گی اور حسین کو یاد کرتی رہے گی۔ لہذا بہت سے رائٹروں نے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو دانشور اور پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے نظریے اور اپنے بیان کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کے حوالے کیا تھا جو اہل تشیع سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور دو مثالیں اور دو نمونے پیش کیے تھے کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے اہل حنون سے میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے امام حسین کی فضیلت بیان کی تھی۔ لیکن آج امام حسین علیہ السلام کی فضیلت خود رسول اسلام کی نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی فضیلت خود آخری نبی کی نظر میں کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب منبر پر رسول اسلام خطبہ دے رہے تھے تو کیا دیکھا کہ نواسہ حسین آ رہا ہے اور آتے آتے آبا کے دامن میں الجھا۔ جیسے ہی رسول اسلام نے اس منظر کو دیکھا، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ رسول نے منبر سے خطبے کو چھوڑا اور آگے بڑھے اور حسین کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور لا کر منبر پر کہا، ھذا حسین الفارف، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب اگر کوئی احتیاط کے ساتھ یہ کہے کہ رسول نے حسین کو اٹھانے کے لیے خطبہ چھوڑا نہیں، تو میں کہوں گا کم سے کم یہ تو وہ مانتے ہیں کہ رسول نے کم سے کم خطبے کو روکا۔ اگر ہم مان لیں ان کے نظریے کے اعتبار سے کہ رسول نے خطبے کو چھوڑا نہیں، مان لیں کہ رسول نے خطبے کو روکا، صلوات بھیجیے محمد کم سے کم اتنا تو وہ مانتے ہیں کہ رسول کریم نے اپنے نواسہ حسین کے احترام میں اور دنیا والوں کو پہچانوانے کے لیے چاہے وہ چھوڑا ہو خطبہ، چاہے خطبہ روکا ہو، بہرحال گئے۔ جانے کے بعد رسول حسین ابن علی کو لے کے آئے اور لوگوں کو پہچانوایا۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول منبر پر خطبے میں کیا بیان کر رہے تھے۔ تو عام طریقے سے خطبے میں کیا بیان ہوتا ہے، یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا رسول کی بات ہوتی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، خطبے میں رسول بھی یا اللہ کی بات کر رہے تھے یا خود اپنی بات کر رہے تھے۔ اگر رسول اللہ کی بات کر رہے تھے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر خطبے میں رسول اللہ کی بات کر رہے تھے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر رسول خطبے میں اپنی بات کر رہے تھے تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ تو چاہے رسول اللہ کی بات کرے چاہے رسول اپنی بات کرے، بہرحال ان دونوں قرآن اور حدیث کو روکا اور حسین ابن علی کو اپنے آغوش میں اٹھا کر لے آئے۔ تو عزیزو، اب یہاں تاریخ کہتی ہے چاہے چھوڑا ہو یا روکا ہو، بہر امام حسین کو لے کے آئے پہچانوانے کے لیے۔ تو اب عزیزان گرامی، امام حسین نے دنیا کو یہ بتا دیا کربلا کی قربانی کے ذریعے سے کہ دیکھو، میں نے صرف قرآن کو کربلا میں نہیں بچایا، میں نے اپنے نانا کی حدیث کو کربلا میں نہیں بچایا، بلکہ سارے اسلام کو بچانے کے ساتھ کائنات کی انسانیت کو کربلا میں بچایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین والا اسلام ہے، جہاں جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں وہاں یزید والا اسلام
پائی جاتی ہے تو وہ حسین والا ہے۔ اگر کسی کے ہاں انسانیت نہیں پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ یزید والا ہے۔ یہی پہچان ہے دنیا میں انسانوں کی کہ دیکھو اس کا عمل کیا ہے۔ اگر اچھا عمل ہے تو سمجھ لینا اس کے اندر حسینی والا کردار ہے، اگر برا کردار ہے تو سمجھ لینا اس کے اندر یزیدی کردار ہے۔ یہی پہچان بتایا ہے۔ خدا کی قسم اگر امام حسین کربلا میں اتنی بڑی قربانی نہ پیش کرتے تو قیامت تک معلوم نہ ہو پاتا کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا کردار برا ہے۔ حسین نے کربلا میں قربانی دے کے بتایا کہ کردار والا کون ہے، کس کا اچھا کردار ہے اور کس کا برا کردار ہے۔ تو عزیزان گرامی ساری چیزوں کو میں چھوڑتے ہوئے چونکہ آج مجھے مختصر میں یہ پڑھنی ہے، تو دیکھیے جو لوگ یزید والے تھے یا یزید کے ماننے والے کوفے میں تھے، چونکہ میرا موضوع ہے امام حسین نے مدینے سے سفر کیا کربلا، تو جو لوگ یزید کے ماننے اور چاہنے والے کوفے میں تھے وہی کربلا میں بھی تھے، وہی یزید کے چاہنے والے کربلا میں بھی موجود تھے۔ علامتیں اور نشانیاں بتاتی ہیں کہ یزید امام حسین کا قلب یزید سے براہ راست اور سیدھا تعلق اور رابطہ پایا جاتا ہے، سیدھا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے یا یزید نے خط لکھا تھا، جو لوگ کربلا میں موجود تھے، اور جن لوگوں نے خط لکھے امام حسین کو کربلا میں بلایا تھا، وہ عمر سعد کے لشکر میں موجود تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے بلانے کے لیے خطوط دو طرف سے لکھے گئے تھے، شیعوں نے بھی لکھا تھا اور یزیدیوں نے بھی لکھا تھا، لیکن جو شیعوں نے بلایا تھا تاریخ کہتے ہیں کہ انہوں نے حسین کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اب جو ہم اکثر و بیشتر کر دیتے ہیں جبکہ ہونا نہیں چاہیے، الکوفی لا یوفی، کوفی والوں کیا وفانی پا جاتی ہے، لیکن جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوا یہ ہوگا کہ کربلا کے جو 72 شہید ہیں ان میں 28 شہید صرف کوفے کے شہید ہیں، جتنے بھی 72 شہید ہیں 28 کوفے کے لوگ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جتنے بھی کوفے والے تھے وہ بے وفا تھے، حسین کے ماننے والے نہیں تھے۔ حسین کے جو ماننے والے تھے انہوں نے حسین کا ساتھ دیا، اور جو یزید کے ماننے والے تھے انہوں نے بلا کر کے امام حسین کو دھوکہ دیا۔ تو یہ خطوط ان کے بتا رہے ہیں کہ امام حسین کا قتل یزید کا اس کا سیدھا رابطہ تھا۔ ابن زیاد کا کوفے میں گورنر بنانا یہ دلیل ہے کہ سیدھا یہ تعلق ہے امام حسین کے قتل سے یزید کا۔ اب خود عمر صاحب کا کربلا میں موجود ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ یہ سیدھا قتل۔ جبکہ آج دنیا توجہ چاہتا ہے، آج دنیا جو یزید اور یزیدیت کے وکیل ہیں، ہم 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، جو یزید کے وکیل ہیں وہ آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یزید بے گناہ تھا۔ توجہ کیجیے گا، یزید بے گناہ تھا اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے جب قتل ہوتا ہے، جب کیس کورٹ میں آتا ہے تو وکیل دونوں طرف سے ہوتے ہیں، کچھ وکیل قاتل کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ وکیل مقتول کی طرف سے، کچھ وکیل ظالم کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ مظلوم کی طرف سے ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو یزید آج کے زمانے کی یزید، توجہ کیجیے گا، شاید اسی لیے امام حسین نے کہا، یہ نہیں کہا تھا، اگر چاہتے تو کہہ دیتے امام کہ میں یزید سے بیعت نہیں کروں گا، لیکن امام نے یہ نہیں کہا، امام نے کہا میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام قیامت تک کی نظر کو رکھے ہوئے تھے کہ آج یہ یزید ہے لیکن یزیدیت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ امام کے زمانے میں یزید وہ یزید تھا معاویہ کا بیٹا، لیکن آج کے زمانے کا یزید اسرائیل اور امریکہ والے۔
امام نے کہا میں یزید جیسے ہی تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی حسینی کردار رکھتا ہے تو کسی زمانے میں اگر یزیدی کردار سامنے آئے تو کبھی حسینی کردار رکھنے والا بیعت نہیں کر سکتا. یہ معیار بتایا ہے. امام حسین نے کربلا میں انکار بیعت کر کے, اس لیے مجھے نہیں کر, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نہیں کہ امام حسین نے جو انکار بیعت کیا تھا یزید سے نہ کسی ضد کی بنیاد پر کیا تھا اور نہ کسی خوف کی بنیاد پر کیا تھا. تو آخر کیوں انکار کیا تھا امام حسین نے؟ تو امام حسین نے اس لیے انکار بیعت کیا تھا کہ یزید اپنے وجدان کی مخالفت کر رہا تھا. یزید اپنے وجدان کی مخالفت کر رہا تھا. یزید قانون الہی کو توڑنا چاہ رہا تھا. یزید شریعت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. لہذا امام حسین نے اپنی قربانی دے کر ان ساری چیزوں کو آج تک محفوظ کر دیا. تو یہ ہم جب اللہ نے انسان حسین نے ان ساری چیزوں کو محفوظ کر کے اپنا گلا کٹا ہم تک پہنچایا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سمجھیں اور سمجھ کر اس کا عمل کریں. تو جانگرانی بات چل رہی کہ یزید والے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, بچانے کی کوشش کرتے ہیں یزید کو. یزید کے چاہنے والے کا یہ بے گناہ ہے. تو حدیث آباد یاد یہ کرنا ہے کہ یزید بے گناہ کیسے ثابت ہو کرتا ہے. اس لیے کہ گناہ دو طریقے کا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا, حق جو ہوتا ہے دو طریقے کا ہوتا ہے. معافی کو کرے کہ اگر خدا ہو سکتا ہے خدا یزید کو معاف کر دیے ہو سکتا ہے. میں کہوں گا یہ یزیدی بھی بظاہر تو مسلمان تھے, بظاہر تو کے بعد اسلام تھا. میں کہوں گا یہ کیسے اسلام تھے, کیسا یہ کیسے مسلمان, کیسا اسلام ان کے پاس تھا کہ رسول کا نواسہ قتل ہو رہا ہے اور ان کی آنکھوں میں نمی تک نہیں ہے, چہرے پر اداسی نہیں ہے. کہاں تک یہ کچھ نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ الٹے ہم پہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر خدا یزید کو معاف کر دے, خدا غفور رحیم ہے, ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے خدا. تو یاد رکھیے ابھی کو کچھ معافی وہ ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے مربوط ہے. اور کچھ معافی وہ ہے کہ اللہ اس وقت تک نہیں معاف کر سکتا جب تک بندہ نہ معاف کرے. میں آپ کی خدمت میں مثال دے دوں. اب دنیا میں کوئی معصوم کے علاوہ کوئی بے گناہ چلیے کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا, سب کیا کچھ ہے کوئی گناہ. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج پہ نہیں جاتا, زکات خود سے نہیں دیتا, گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ گناہگار ہے. نماز نہیں پڑھتا, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ممکن ہے تجھے خدا غفور رحیم ہے. اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے ممکن ہے خدا معاف کر دے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کا سلسلہ ہے. لیکن جو آج کے یزیدی جو کہتے ہیں کہ یزید گناہگار تھا لیکن ہو سکتا ہے خدا غفور رحیم ہے اسے معاف کر دے, تو میں پھر اب آپ کو ایک جملہ یاد دلاتا ہوں کہ دیکھیے کچھ معافی صرف اللہ سے ڈائریکٹ مربوط نہیں ہے. جیسے اگر کسی نے کسی کا حق وصول کر لیا, کسی نے کسی کا حق, اگر کوئی مجھے کوئی بڑی رقم دے کہ جاؤ اس سے مدرسہ بنوانا, مسجد بنوانا, یتیموں کو دینا اور بیواؤں کا خرچ کرنا, لیکن میں کیا کروں, اسے دے کر کے اپنا گھر بنوا لوں اور اپنی ساری فیسلٹی دنیا کی. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بھی مزے اڑاؤں اور جنت بھی مزے اڑاؤں. یہ اللہ کی عدالت نہیں ہے, یہ اللہ کی عدالت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کا جو خطاوار ہوتا ہے جب تک بندہ نہ معاف کرے خدا نہیں معاف کر سکتا. ممکن ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ماں کو خدا معاف کر دے, لیکن اگر کوئی گناہگار ہے کسی بندے کا
تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا خدا نہیں معاف کرے گا. خدا یہی کہے گا کہ جاؤ جس سے تم نے گناہ کیا ہے، جس کا حق نصب کیا ہے، جس کی تم نے برائی کی ہے، جس کی غیبت کی جائے، اس سے پہلے معافی مانگو. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو میں تو غفور الرحیم ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہاں پر آنے کے بعد بس آخری بات ہم کر رہا ہوں آج. اب آنے کے بعد انہوں نے یزید کو بچانے کے لیے اب ایک دوسرا حربہ استعمال کیا. یزید کو بچانے کے لیے یزیدیوں نے حربہ اللہ استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کریم ہے یا نہیں ہے. میں کہا کوئی شک نہیں ہے، حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے. تو آپ بتائیے وہ حسین کریم ابن کریم ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین یزید کو معاف کر دیں؟ تو میں اب آپ کو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حسین کریم ابن کریم ہے تو ممکن ہے کہ حسین معاف کر دے، درگزر کر دے یزید کو. تو میں کہوں گا اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم بھی کر لیں تو دیکھیے اگر یہ ظلم صرف حسین تک ہوتا تو شاید حسین معاف کر دیتے. اگر یہ ظلم و ستم صرف حسین تک ہوتا تو شاید معاف کر دیتے. لیکن جو اتنی بڑی دنیا آج حسین کے غم میں رو رہی ہے، یہ کس کھانے میں جائے گا؟ جو آج حسین کی مظلومیت پر پوری دنیا گریا کر رہی ہے، رو رہی ہے، کس کھانے میں جائے گا؟ عزیزان گرامی میں کہوں گا اللہ بس آخری جملہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے بے شک، حسین کریم ابن کریم ہے بے شک. حسین چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن ہم حسین کے عزادار کبھی یزید اور یزیدیت کو معاف نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کریم ابن کریم. اس لیے کہ ہم نہ غفور الرحیم ہے اور میں کریم کریم. لہذا حسین کے عزادار تو قیامت تک یزید کو معافی نہیں کر سکتے اور یہ معاف ہونے والا نہیں. پسند نہیں کرتا. امام حسین کربلا میں آنے کے بعد ایسی جیسے قربانیاں پیش کی ہیں. یقیناً 1400 سال گزر گئے، ہم آج بھی صرف سنتے ہیں تو ہم آنسوؤں کو روک نہیں پاتے. تو آپ شہزادی زینب اور سید سجاد جی کے دل سے پوچھیے کہ جو چشمدید گواہ ہے، سارے مظالم کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہو. تو عزیزان گرامی آج کا دن 7 محرم کا دن ہے. بس عزیزوں میں کچھ نہ مسائل پڑھوں، صرف رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. اگر یہی ایک جملہ دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے تو آپ آنسوؤں کو روک نہیں سکتے کہ آج 7 محرم ہو گئی. آپ سوچئے ذہن کو کربلا لے کے آئیے. 7 تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن خیام حسینی میں ایک قطرہ پانی موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں دن پانی بند کیا گیا. میں کہوں گا 7ویں محرم کو پانی بند نہیں ہوا، 7ویں محرم کو خیام حسینی سے پانی ختم ہو گیا. یہ 7 محرم ہے کہ جس دن سے چھوٹے چھوٹے بچے خالی گزرے ہوئے خیموں میں اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آج ہم اور آپ کو شہزادے جناب قاسم کا ماتم کرنا ہے. ایک نوجوان شہید کا گلشن ان کی ماں ام فروا کی خدمت میں پیش کرنا ہے. عزیزوں رونے میں کبھی مخل نہ کیجیے گا. ہم محرم تمام ہونے والا ہے، نہیں معلوم کس کی عمر وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. اور اس میں ہوگا جو اگلے سال بعد الحوائش کی مجلس کرے گا. کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال کون ہوگا اور باب الحوائش کی مجلسوں میں بیٹھ کر حسین کا راستا آئے گا. کسی کو نہیں معلوم. لہذا رونے میں کمی نہ کیجیے گا. جب آپ روتے ہیں نا تو
سکون ملتا ہے. بس عزیزو جلدی جلدی مجھے دادا آپ پورے دن مسائل جناب قاسم پر سنیں گے. جناب قاسم عزیزو شب عاشور ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا نے شہیدوں کی فہرست کو بیان کیا. جیسے ہی فہرست کو بیان کیا جتنے بھی انصار اور احباب تھے سن کر کے کہ ہمارا نام ہے ہمارا نام ہے ہمارا نام ہے سب خوش ہونے لگے. ایک مرتبہ وہیں پر ارے کھڑا ہوا 13 سال کا جوان علی جناب قاسم تھے. ایک مرتبہ سوال کیا چچا جان کیا میرا بھی شہادت کے محضر میں میرا بھی نام ہے؟ ایک مرتبہ امام نے سر کو جھکا لیا. پھر جناب قاسم نے وہی جملہ بولایا کہا چچا شہیدوں کی فہرست میں مجھے حقیر کا بھی نام ہے. ایک مرتبہ مظلوم نے آواز دی میرے لال قاسم ارے کربلا کے شہیدوں میں 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی موجود ہے. یہ سننا تھا کہ جناب قاسم نے جب سنا تڑپ گئے. کہا آقا کہا چچا 6 مہینے کا علی اصغر میرا بھیا کہتے شہید ہوگا کیا ظالم خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ بس آخری جملے چند جملے ہیں کیا اشقیاء خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ امام نے کہا نہیں میرے لال میں علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے کربلا کے میدان میں لے جاؤں گا. ارے سالے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی کے بدلے میں بھاری تیر کا نشانہ بنایا. جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ. خدا انعاماتوں پر اپنی رحمت نازل کرے. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے وقت تمام روایتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آئے. کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. مگر ایک مرتبہ مولا نے کہا میرے لال قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے بھیا کی نشانی ہو. جب میں اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو تمہارے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں. ہاں دیدو ابھی تک امام نے جناب قاسم کو اجازت نہیں دی. جیسے میں فرما نے یہ دیکھا کہ قاسم میدان میں نہیں گئے ارے فضلہ کے ذریعے سے قاسم کو بلایا. کہا قاسم ارے کیا تم مجھے شہزادی کی خدمت میں سرخرو نہیں کرنا چاہتے؟ شہزادی زینب نے اپنے شہزادوں کو قربان کر دیا اور اپنی اماں کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی. میرے لال قاسم تم بھی مجھے سرخرو کر دینا. یہ کہنا تھا کہ ہاتھوں کو جوڑ دیا. اماں جان میں بار بار اجازت طلب کرتا ہوں مگر میرا چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتا. ایک مرتبہ ان نے فرما نے کہا وہ زمانہ یاد آیا کہ آخری وقت میں میرے والی و وارث نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا. جب سخت وقت پڑے اس تعویذ کو کھول لینا. ان نے فرما نے سوچا اس سے سخت کیا وقت ہوگا. تعویذ کو کھولا جناب قاسم کے حوالے کیا. جناب قاسم چچا کے پاس لے کے آئے. بس آخری جملہ ہے جناب قاسم چچا جان حسین کے پاس لے کے آئے. کیسے ہی خط پہ لیا کھولا پڑھا مجبور ہو گئے. امام جناب قاسم کو اجازت دینے پر جناب قاسم کو گھوڑے کو سوار کیا اور امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا. تلوار حمایت اپنے ہاتھ سے کی. جناب قاسم آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم وار کرتے رہے اور سب دشمنوں کو واسطے جہنم کرتے رہے. اب تک اور لڑکوں کا اس کے لڑکوں کا حضروں کا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. جناب قاسم وار کرتے رہے. بس آخری جملہ ہے جناب قاسم وار کرتے رہے. وار کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک عالم نے پیچھے سے ایسا وار کیا جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. زمین پر آواز دیا چچا جان مدد کو پہنچیے. کربلا میں علی حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس طریقے سے پہنچے کہ جیسے ہی گرد کو دیکھا ارے ظالموں نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. ادھر کے گھوڑے ہونا ادھر کے گھوڑے ہونا. ارے گھوڑوں کا دوڑنا تھا. گھوڑوں کی ٹانگوں سے قاسم کا لاشا بھاگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین
پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ قاسم کے جنازے میں ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا بس دیکھ کے بے ہوش ہوئی جاتی ہے کبرا قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا میت کو بڑی آس سے تکتی ہے سکینہ روتی ہے کبھی لاش پہ کہتی ہے سکینہ اے بھائی میرے میری بہن ہو گئی بیوہ پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا کل آنکھوں نے تھا اس لیے شادی کی رجا کی یہ رسم بھی ہے آپ نے کیا خوب نبھائی رنگ سالائی پہلے ہوئے گھر جائے گی کبرا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا قاسم کے جنازے پہ ردا ڈال دو زینب پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے نوشاہ کا لاشا قاسم کو تو تلواروں نے کر ڈالا ہے تب سے گجری میں جنازہ ہے میرا بیٹا ہے تب سے اس کا تو کچل ڈالا گیا ہے سروسی
السلام علیک یا شمس الشمول، السلام علیک یا عزیز النفور، السلام علیک یا شیعت فی الاموال فی یوم الجزا، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن ابن موسی رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الزمان، علمان علمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ پڑھیں گے آج ہم سے وہ شعیب بھائی کہنے لگے کہ کوئی دوسرا پڑھے گا۔